السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، میں نے پہلے بھی ایک طالب علم کی انٹرویو لی تھی اور مجھے بہت اچھا لگا کہ میں آپ حضرات کے سامنے ان طلباء کی حالات، ان طلباء کی کیفیات اور ان طلباء کے جو عزائم ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں، ان سے بات کروں، ان سے گفتگو کروں کہ کہاں سے وہ تشریف لا چکے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج میرے ساتھ ایک جید عالم دین اور ممتاز عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں جو انتہائی قابل اور انتہائی متحرک انسان ہے اور انتہائی اعلیٰ صفات کے مالک ہے۔ ان سے آج میں نے ٹائم لیا ہے اور وہ آج ہمارے اس محفل کا مہمان خصوصی ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں اور آپ سے ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام انعام الحق ہے۔ میرا تعلق گلگت بلتستان کے ضلع استور کے گاؤں رحمن پور سے۔ ماشاء اللہ، آپ گلگت بلتستان سے تشریف لا چکے ہیں۔ آپ دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ کراچی میں پہلی بار آئے یا پہلے آ چکے ہیں؟ کراچی میں آج سے تقریباً کوئی 12 سال پہلے میرا سفر شروع ہوا تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو آپ اس طرح تو لگیں گے کہ آپ یعنی اہل کراچی میں سے شمار ہوں گے۔ آپ کو کراچی کیسے لگا؟ کراچی کے اندر آپ نے 12 سال پڑھا اور علم دین حاصل کیا، تو کراچی کے احسانات آپ پر ہیں یا نہیں؟ کراچی کے احسانات تو ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ابتدا میں ہم گاؤں سے تشریف لائے تھے، جس وقت ہمیں اردو تک نہیں آتی تھی اور ہمیں مدرسے میں داخل کیا گیا تھا، تو حالات ہمارے لیے کٹھن تھے کافی، اور کافی مشکل وقت وہ گزارا۔ اس کے بعد جب ہم کتابوں میں آئے تو پھر وقتاً فوقتاً ماحول کے ساتھ ہم نے یہاں آگے جینا سیکھا، اور ابھی کراچی ہماری یوں سمجھو کہ دوسری دھرتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو KPK کے طلباء ہوتے ہیں، دیگر صوبوں کے طلباء ہوتے ہیں، یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کراچی کا کیوں رخ کرتے ہیں، حالانکہ وہاں بھی بڑے بڑے مدارس موجود ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں ہر دور میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی جگہ کو جو کسی حیثیت سے ممتاز مقام دیتے ہیں۔ ایک دور میں بغداد ہوا کرتے تھے، اس میں علم دین کے لیے ہر کوئی سفر کرتا تھا۔ اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو طلباء کے لیے جو سب سے زیادہ طلباء رخ کرتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے کراچی کے، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو سرحد کے علاقے ہیں وہاں طلباء آسائش سے اتنی زیادہ نہیں ہوتی، ان کے لیے وہاں پڑھائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرحد کے اندر پڑھائی جو ہے نا وہ اپنی مادری زبان پشتوں میں وغیرہ میں ہوتی ہے۔ اب علم دین حاصل کرنے کے بعد اس کو اشاعت دین کے لیے اردو میں یا پھر دوسرے کسی زبانوں کے اندر تکلم ہونا ضروری ہے، اور لوگوں کو سمجھانے کا ڈنگ بھی آنا چاہیے۔ اس لیے طلباء کراچی کا رخ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر اردو زبان میں تعلیم سکھائی جاتی ہے۔ اچھا، تو آپ نے یہ بتا دیا شروع میں کہ آپ کا تعلق کس جگہ سے؟ میں نے بتایا نا کہ گلگت بلتستان کا ایک ضلع استور ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے، اور میرے ناظرین سے بھی گزارش ہوگی کہ اگر آپ نے استور کا چکر نہیں لگایا ہے تو گویا کہ آپ نے کوئی جگہ نہیں دیکھی۔ تو وہاں پر کوئی مدرسہ، کوئی جامعہ موجود ہے یا نہیں بڑا؟ جامعہ گلگت شہر کے اندر تو ایک مدرسہ موجود ہے، ہمارے جو قاضی نثار احمد صاحب ہیں ان کا مدرسہ ہے نصرت الاسلام، لیکن گلگت بلتستان میں اوورآل دیکھا جائے تو وہاں دینی مدارس کی بہت زیادہ قلت ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں وسائل بھی نہیں ہیں اور لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے۔ وہ دینی تعلیم کی طرف بہت زیادہ کم، اگرچہ وہ اپنے گھر کے حوالے سے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر اسلامی روایات کی پاسداری بھی کرنے والے لوگ ہیں، لیکن مدارس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اچھا، آپ تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آپ نے پڑھا ہے جامعۃ العلوم الاسلامیہ بن رٹون میں، اور آپ کی فراغت اور وہاں سے ہوئی الحمدللہ، لیکن یہ ابھی جامعۃ الرشید میں آپ نے کون سے شعبے میں داخلہ لیا ہے؟ کس شعبے میں آپ زیر تعلیم ہیں؟ بن رٹون سے فراغت ہونے کے بعد میں جامعۃ الرشید تشریف لا چکا ہوں، اور یہاں پر میں نے عربی اور انگلش ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیا ہے۔ اچھا، تو یہاں کا ماحول اور یہاں کے اساتذہ کیسے لگے؟ بس ہر مدرسے کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ اگر میں بن رٹون کی خصوصیات بیان کرنا شروع کروں تو شاید جو ہے نا میرے الفاظ ختم ہو جائیں گے، بن رٹون کی خصوصیات ختم نہیں ہوں گی، لیکن جامعۃ الرشید میں آ کے ایک چیز ڈفرینٹ مجھے دیکھنے کو ملی، وہ یہ ہے کہ دینی علوم اور دنیاوی علوم کا ایک خوبصورت حسین امتزاج ہے۔ جو سوچ شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں دارالعلوم دیوبند کے دور حدیث پر نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے ان کے چہروں پر نور نبوت نظر آتا ہے، جب میں علی گڑھ یونیورسٹی میں جاتا ہوں تو طلباء کے چہروں پر انقلاب کی شعائیں نظر آتی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور سوچ یہ تھی کہ یہ انقلاب کی شعائیں اور نور نبوت اکٹھے مل کر آگے کام کریں۔ جامعۃ الرشید جہاں تک میں نے اس کو سمجھا ہے کہ وہ شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی فکر اور سوچ پر آگے چل رہا ہے۔
اور آخری سوال یہ ہے کہ اب آپ کے ارادے مستقبل کے حوالے سے کیا ہے؟ کس فیلڈ میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں اور کون سا فیلڈ آپ کو پسند ہے؟ کون سا شعبہ آپ کو زیادہ پسند ہے جس میں آپ کام کرنے کو اچھا سمجھیں گے اپنے لیے؟ بنوری ٹاؤن میں ہمارے ایک استاد نے ہمیں نصیحت کی تھی کلاس میں کہ ہر طالب علم اپنے فیلڈ کا تعین اپنے علاقے کی حیثیت کے مطابق کرے کہ وہاں علاقے میں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ گلگت بلتستان مذہبی علاقے سے ایک متنازع علاقہ تصور کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں ہماری دو بڑی برادری، ایک اہل سنت کی، ایک اہل تشیع کی برادری کہلاتی ہے، تو وہاں پر ایسے علماء کرام کا پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، مناظرے کے میدان میں ہو یا پھر کسی اور فیلڈ میں، تو انشاءاللہ تعالی میرا اسی اہل سنت کے حقوق کے حوالے سے مستقبل میں کام کرنے کا ارادہ ہے۔ اچھا، اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے تو ماشاءاللہ 12 سال سے کراچی میں رہائش یعنی آپ مستقل آتے جاتے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کو گھر کی یاد آتی ہے؟ گھر کے پراٹھے کی، گھر کے جو ہے نا کھانے پینے کی اشیاء گرم گرم ہر چیز موجود ہے؟ ظاہر سی بات ہے مدارس میں تو اس طرح ممکن نہیں ہے، وہ تو کوشش کرتے ہیں لیکن اتنے زیادہ تعداد کو کور کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، تو کس وقت زیادہ گھر کی یاد آتی ہے؟ شاید جب میں پہلی مرتبہ مدرسے میں آیا تو حالت یہ تھی کہ جب بھی مدرسے کا قانون یہ تھا کہ دوپہر کو سونے کا، تو مجھے نیند آتی نہیں تھی، میں روتا رہتا تھا پورے دن، اور مجھے گھر کی، اور پہلی مرتبہ جب میں 2012 میں کراچی آنے کے بعد تقریباً کوئی 4 سال کے بعد پہلی مرتبہ گاؤں گیا تھا، حفظ مکمل کرنے کے بعد، پھر ایک درجہ پڑھنے کے بعد بھی، تو گھر کی یاد بھی آتی ہے، پھر گھر کا جو ماحول ہے، اپنے پھر دوست یار جو ہم نے اپنے چھوڑ کے یہاں آئے، تو لیکن کچھ کرنے کے لیے کچھ کھونا تو ضرور پڑتا ہے، اس لیے یہاں پر آتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت مہربانی۔ تو یہ ایک نئے ہمارے مہمان تھے آج، مولانا انعام الحق صاحب، جو آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور گفتگو فرما رہے تھے، تو امید ہے کہ آپ کو پسند آ جائے گی یہ ویڈیو، تو مزید انشاءاللہ دیگر طلباء سے بھی انٹرویو لیتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں کہ آپ کو کیسے لگتے ہیں کہ مدارس میں کون کون سے لوگ آتے ہیں، کتنی قربانیاں دے کے آتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔